یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 120 تا 122 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مدینہ والوں اور اس کے گرد رہنے والے اعرابیوں کو نہیں چاہیے کہ وہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو زیادہ چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے۔ یہ اس لیے کہ جہاد کرنے والوں کو نہیں پہنچتی پیاس اور نہ محنت اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں، اور نہیں قدم رکھتے کہیں جس سے کہ خفا ہوں کافر، اور نہ چھینتے ہیں دشمن سے کوئی چیز مگر یہ کہ لکھ لیا جاتا ہے ان کے واسطے ان کا نیک بدلہ۔ بے شک اللہ حق نیکی کرنے والوں کے حق کو ضائع نہیں کرتا، اور نہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ چھوٹا نہ بڑا، اور نہ طے کرتے ہیں کوئی میدان مگر یہ کہ لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے بدلہ۔ اللہ ان کو بہتر اجر عطا فرمائے گا جو کام کرتے تھے۔ اور ایسے تو نہیں مسلمان کہ کوچ کریں سارے کے سارے، سو کیوں نہ نکلا ہر فرقہ میں سے ان کا ایک حصہ، تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں، اور تاکہ خبر پہنچائیں اپنی قوم کو جب کہ لوٹ آئیں ان کی طرف، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ مذکورہ آیات میں سے ابتدائی آیات میں مدینہ اور اس کے اطراف میں رہنے والے اعراب اور دیہاتیوں کو یہ فرمایا گیا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور پیچھے نہ ہوں، اور اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھیں، حق محبت حق اطاعت وہ ادا کریں۔ اس کی وجہ یہ
کہ اہل ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری میں جہاد کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور اس راستے میں انہیں جو پیاس لگتی ہے، جو بھوک لگتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، جو پریشانی انہیں اٹھانا پڑتی ہے، وہ چاہے راستے کی تکالیف ہوں یا کفار کی طرف سے جو تنگیاں اور پریشانیاں آئیں اور مصائب آئیں، اللہ کی طرف سے ان پر اجر لکھ لیا جاتا ہے، اور اللہ کسی کے اجر کو اور محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ اسی طرح فرمایا جہاد میں جانے والے یہ لوگ چاہے وہ چھوٹا خرچ کریں یا بڑا خرچ کریں، اور جو سفر کرتے ہیں اس پر بھی اللہ کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ دیا جاتا ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 122 میں یہ فرمایا گیا کہ سب مسلمانوں کو جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ کچھ مسلمان پیچھے رہ جائیں اور وہ اپنے آپ کو دین کے کاموں میں مشغول رکھیں، دین کے علم میں مشغول رکھیں، تاکہ وہ لوگ کہ جو جہاد میں گئے ہیں واپس آ جائیں تو انہیں دین کا فہم اور دین کی باتیں انہیں بتا سکیں۔ غزوہ تبوک اور دیگر غزوات اور واقعات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا نکلنا اس جہاد کے اندر فرض تھا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں آیت نازل ہو چکی، اور انہیں یہ فرمایا گیا کہ وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکے تھے، بلکہ اپنی سستی کی وجہ سے وہ رک گئے تھے۔ عام حالات میں جہاد پر جانا فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے گروہ میں سے چند لوگ اگر ادا کر لیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ لیکن جب امیر جہاد اور مسلمانوں کا امیر جب اعلان کر دے کہ سب کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو پھر سب کو جہاد کے لیے نکلنا ضروری ہوگا۔ اس وقت جہاد فرض عین ہو جائے گا، فرض کفایہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر سب کے لیے حکم نہ ہو اور جہاد میں پھر یہ صورت پیش آ جائے کہ مسلمانوں کے اس لشکر کو مدد کی ضرورت ہو، تو پھر دیگر وہ مسلمان جو شریک نہیں ہوئے تھے انہیں بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد میں شریک ہونا لازم ہو جائے گا۔ تو آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اہل ایمان کو جہاد میں شریک ہونا چاہیے، لیکن ایک حصہ، ایک گروہ پیچھے رہ جائے جو دین کا فہم حاصل کرے اور دین کا علم حاصل کرے، تاکہ بعد میں آنے والے اور دین کا جو اس علاقے کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان تک دین پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ طبقہ ادا کر سکے۔ تو فرض کفایہ کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے یہ جہاد اس حوالے سے فرض کفایہ کے درجے کے اندر رکھا ہے تاکہ دین کے باقی معاملات بھی چلتے رہیں اور دین کا کوئی حصہ بھی اس فائدے سے خالی نہ رہے جس کے لیے دین کو پورا ایک جامع نظام بنایا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں علم کا حاصل کرنا فرض فرمایا گیا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ اس درجے میں کہ جب کوئی بھی اس کو حاصل نہ کر رہا ہو تو پھر یہ علم حاصل کرنا فرض ہوگا۔ دین کا علم نہ صرف یہ کہ علم ہے بلکہ پورا کا پورا ایک نظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ علم کے فرض ہونے کی طرف دلالت کرتی ہیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ تاکہ وہ لوٹ آئیں تو ان تک یہ دین کا علم پہنچایا جائے تاکہ وہ بچتے رہیں۔ اہل علم کے لیے فرمایا گیا کہ وہ اپنے کلام کو، اپنی بات کو، اپنی دعوت کو دوسروں تک اس وقت تک پہنچاتے رہیں گے جب تک کہ اس کے اثرات غالب نہ ہو جائیں، یعنی ایک دفعہ پہنچا کر اگر اس کے اثرات نہیں ہوتے ہیں تو پھر بار بار اور انداز کو بدل کر جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کے اندر جو فرمایا گیا ہے کہ حکمت کے تحت اور اپنی دعوت کو مختلف انداز سے بار آور کرنے کے لیے اور نتیجہ خیز کرنے کے لیے اس کے لیے تدابیر اختیار کی جائیں، حکمت اختیار کی جائے۔
آیت مبارکہ کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ علم دین حاصل کرنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں علم سے مراد علم دین ہے، اگرچہ دیگر علوم و فنون بھی زندگی کے لیے ضروری ہیں، مگر ان کے وہ فضائل نہیں جو علم دین کے لیے مذکور ہوئے ہیں۔ علم دین فرمایا کہ ایک دین ہی نہیں بلکہ پورا ایک جامع نظام ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمان مرد اور عورت اس پر یہ قادر نہیں ہیں کہ وہ پورا کا پورا دین کا علم جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں جو مذکور ہے کہ ہر مسلمان پر علم فرض ہے، اس سے مراد علم کا وہ حصہ فرض ہے جس کے بغیر آدمی نہ فرائض کو جان سکتا ہے، نہ عقائد کو جان سکتا ہے، نہ حلال و حرام کو جان سکتا ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور باقی قرآن و حدیث کی تفصیلات اور معاملات اور معارف اور مسائل اور ان سے نکالے ہوئے احکام و شرائع اور تفصیلات کی پوری تفصیل نہ ہر مسلمان کی قدرت میں ہے اور نہ اس پر فرض عین ہے۔ البتہ پورے اس عالم اسلام کے ذمے فرض کفایہ ہے کہ ہر علاقہ اور ہر بستی میں ایک عالم کا موجود ہونا ضروری ہے جو شریعت کا ماہر ہو، تو باقی مسلمان اس سے سبکدوش ہو جائیں گے اور ان کے لیے علم دین فرض کفایہ کی صورت میں رہے گا۔ اور اگر کسی شہر یا قصبہ میں ایک بھی عالم نہ ہو تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اندر کوئی عالم دین پیدا کریں یا باہر سے کسی عالم کو بلا کر اپنے شہر میں رکھیں، تاکہ ضرورت پیش آنے پر علم دین کے مسائل معلوم کیے جا سکیں اور ان سے معلوم کر کے شریعت پر زندگی کو گزارا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔